نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل رات جب سے چاند کا اعلان ہوا ہے اس وقت سے اب تک لوگ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں، اور یہاں تک سمجھا جا رہا ہے کہ شاید ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اسی طرح اعتکاف والے ایک دن کے اعتکاف کی قضا بھی کریں گے۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ قاضی اگر فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، اگر گواہوں کی شہادت کی بنیاد پر اس نے پوری جانچ پڑتال کی ہو اور اس کے نزدیک وہ گواہی قابل قبول ہو اور وہ قبول کر لے تو اس کا فیصلہ شرعی طور پر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو رؤیت ہلال کمیٹی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یہ سارے ملک کے لوگوں پر نافذ ہو گیا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ عید کو منائیں، عید کی مبارکباد دیں، تسلی رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی پشاور کے ایک امیر سے رابطہ ہوا جو اپنی مسجد کے امیر صاحب ہیں، اور میں نے ان سے فون پر پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے کیا براہ راست اپنی آنکھوں سے چاند کا نظارہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل نظارہ کیا ہے، اور ان کے علاقے کے اور بھی دیگر بہت سارے لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کا نظارہ کیا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کیا ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن گواہی دے سکیں گے اللہ کے حضور کہ واقعی چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ کے یہاں گواہی دے دیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو اپنے کندھے پر لینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہوئی، اس بات کے صحیح ہونے کی وجہ سے لوگ جو تشویش سے نکل جائیں گے، پریشانی سے نکل جائیں گے، تو اس کا سارا ثواب آپ کے اوپر ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل۔ اور میں نے کہا کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی تو ان سب کا وبال آپ کے اوپر ہوگا، کیا آپ اس بات کو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ ہم نے جنہوں نے چاند دیکھا ہے انہوں نے کوئی غلط فہمی نہیں کی، اور انہوں نے بالکل واضح طور پر چاند دیکھا ہے۔ تو اس لیے سارے ملک کے لوگوں سے گزارش ہے کہ تردد کو ختم کریں اور خوش دلی کے ساتھ عید کی مبارک ساعتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔